آپی، آج رات کے بعد کوئی بھی اسے منہ نہیں لگائے گا۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور نہ ہی اس کے گھر والے اسے قبول کریں گے۔ آج آپ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس کے بھائی اور گھر والوں نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس کے بدلے میں ہم نے ان کی بیٹی کو رسوا کر دیا۔ اذلان کہے لگاتے ہوئے اپنی بہن سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بہن زویا بھی یہ سن کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اذلان کے منہ سے اپنا نام سن کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ انوشا یہ سب سن کر کانپ اٹھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اذلان اس سے محبت کرتا ہے۔ آج میری قسمت برباد ہو گئی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اذلان مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ میں اس دنیا کی واحد لڑکی ہوں جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سب دھوکہ تھا، سب دکھاوا تھا۔ یہ تو صرف بدلہ لینے کا ایک طریقہ تھا۔ میرے بھائی کے کیے کی سزا مجھے کیوں دی گئی؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ وہ دل ہی دل میں روتے ہوئے سوچنے لگی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ہی لمحے میں اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہو۔ کچھ دنوں بعد اذلان شاہ نے حارث کی بہن انوشے سے رابطہ کیا اور اسے اپنے انتقام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے انوشے کو باہر ملنے کے لیے بلایا اور وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں ملے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے کہوں، لیکن آئی تھنک آئی لائک یو۔ میں نہیں جانتا محبت کب اور کیسے ہوئی، لیکن یہ جانتا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت جو صرف تم سے ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ انوشا اس کے سامنے بیٹھی تھی جب اذلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ انوشا ایک معصوم اور نرم دل لڑکی تھی جو ہر کسی کی باتوں میں آسانی سے آ جاتی تھی۔ جب اس نے فرحاد کی یہ باتیں سنی تو وہ ایک لمحے کے لیے حیران اور پریشان ہو گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، تم سے، اور بہت شدت سے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ انوشا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر دھیمی سی آواز میں بولی، زویا بھابھی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے باوجود بھی؟ ہاں، اس کے باوجود بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اذلان نے بغیر سانس لیے فوراً جواب دیا۔ اذلان لیکن، انوشا نے کہا۔ لیکن کیا انوشا؟ جو بھی تمہارے دل میں ہے بتاؤ۔ لیکن حارث بھائی اور زویا بھابھی کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گھر والے اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ مجھے صرف تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے، باقی لوگوں کو بھی ہم منا لیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم میری محرم بنو گی؟ اذلان نے مزید قریب آتے ہوئے انوشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، جبکہ انوشا ابھی تک اس بات کو خواب سمجھ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اذلان کو پسند کرتی تھی، لیکن ان کے باہمی تعلقات کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکی۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے خوشی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں آپ کو کچھ دن تک بتاؤں گی، انوشا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور لرزش تھی، جیسے وہ ابھی تک حقیقت قبول نہ کر پا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی جب پیچھے سے آواز آئی، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ لیکن وہ بغیر پیچھے مڑے ہی وہاں سے چلی گئی۔ آج جیسے میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ لگتا ہے میرے خدا نے میری سن لی، جو اس نے اذلان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی ہے۔ لیکن امی ابو کیسے مانیں گے؟ گھر پہنچنے کے بعد وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ گڈ مارننگ مائی لٹل ون۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے اپنے موبائل پر اذلان کا میسج دیکھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن اب انوشا کو اذلان کی محبت پر یقین آ گیا تھا۔ اب وہ اذلان کو بے پناہ چاہنے لگی تھی، یعنی اذلان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ انوشا نے اذلان کو کال پر جواب دیا، جسے سن کر اذلان بے حد خوش ہو گیا۔ تو پھر کل ہی چلتے ہیں کورٹ میرج کے لیے، اذلان نے فوراً کہا۔ کورٹ میرج؟ کورٹ میرج کیوں؟ ہم اپنے گھر والوں کو منائیں گے اذلان، دیکھنا وہ مان جائیں گے، انوشا نے حیرانی سے کہا۔ دیکھو انوشا، جو کچھ زویا آپی اور حارث بھائی کے درمیان ہوا اس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ ہمارے گھر والے تمہارے اور میرے رشتے کے لیے مان جائیں، اس لیے ہم کورٹ میرج کریں گے، پھر گھر والوں کو بتا دیں گے، پھر رشتہ قبول کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا اور ہمارا نکاح بھی ہو جائے گا۔ اذلان نے انوشا کو منانے کی پوری کوشش کی۔ کچھ دیر کے لیے انوشا خاموش ہو گئی۔ دیکھو انوشا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب تو تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، تو پھر کورٹ میرج میں کیا حرج ہے؟ اذلان نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔
انوشا نے کچھ دیر سوچا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے منظور ہے کورٹ میرج۔ آپ مجھے بتا دیجیے گا کب کرنی ہے، میں آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں 2-3 دن میں سارے انتظامات کر لیتا ہوں، اور جمعے کے مبارک دن ہم اس مبارک کام کو سر انجام دیں گے، اذلان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اذلان، پتہ نہیں کیوں مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انوشا اب بھی گھبرا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی پریشانی اذلان کے سامنے ظاہر کی۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھنا سب اچھا ہوگا، بس تم میرا ساتھ دینا۔ اذلان نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ کیا مجھے اذلان کے ساتھ کورٹ میرج کر لینی چاہیے؟ یا اللہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ وہ باورچی خانے میں سبزی کاٹتے ہوئے انہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی کشمکش چل رہی تھی، ایک طرف اس کے والدین تھے اور دوسری طرف اذلان، جس سے وہ محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن اذلان بہت اچھے ہیں، وہ میرا برا کیوں سوچیں گے؟ سوچو کہ انہی بھنوروں میں کو کھوئی ہوئی سے خود بھی پتہ نہ چلا کہ کب اس نے سبزی کے ساتھ اپنی انگلی بھی کاٹ لی۔ تیز دھار چھری لگتے ہی اس کی انگلی سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ کیسے ہوا؟ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی ماں نے پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، زیادہ چوٹ نہیں لگی، بس مجھے پتہ نہیں چلا۔ انوشا نے اپنی ماں کی فکر کم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پریشانی اس کے اپنے چہرے پر بھی صاف نمایاں تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت پریشان اور کھوئی کھوئی سی رہتی ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اس کی ماں نے شفقت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فضول میں پریشان ہو رہی ہیں۔ انوشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا، مگر انوشا کے دل میں اٹھنے والا طوفان اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ آیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح کر رہی ہے یا نہیں، لیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ اب وہ اپنی محبت کو یوں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اذلان کو پانے کا اس کے پاس ایک اچھا موقع موجود ہے۔ جمعے کے دن اذلان نے اسے ایک باغ میں بلایا، جہاں سے وہ دونوں عدالت جا کر نکاح کرنے والے تھے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اس کی ماں نے شفقت سے پوچھا۔ میں اپنی ایک دوست سے ملنے جا رہی ہوں، وہ باغ میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ انوشا نے گھبراتے ہوئے بات سنبھال لی۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا، اس کی ماں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انوشا جب وہاں پہنچی تو اذلان پہلے ہی باغ میں موجود تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ خیریت، آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اذلان نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ جی، وہ راستے میں بہت ٹریفک تھی، اسی لیے دیر ہو گئی، انوشا نے پریشانی سے جواب دیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور عدالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے ان کے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ عدالت پہنچ کر انوشا ایک لمحے کے لیے رکی اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اذلان۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم تو نکاح کرنے جا رہے ہیں، اذلان نے فوراً تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں عدالت کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں اذلان نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اذلان نے انوشا کا دوپٹہ ذرا سا سنبھالا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مبارک ہو، آج سے تم میری بیوی ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ یہ سنتے ہی انوشا جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے گلے لگ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اذلان نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس میں خوش ہوں کہ آج میری محبت میرا محرم بن گئی ہے، انوشا نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ اذلان اسے اپنے گھر لے آیا۔ اذلان کے گھر میں صرف وہ اور اس کی بہن رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری جان، کچھ کھاؤ گی؟ اذلان نے پیار سے انوشا سے پوچھا، جبکہ وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی فکر تھی، جو یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رات ہو گئی تھی اور انوشا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اب اس کے ماں باپ شدید پریشانی میں تھے۔ انوشا کا نمبر بھی بند تھا۔ انہوں نے انوشا کی ہر دوست کو فون کر کے پوچھا، لیکن انوشا کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ انوشا نکاح کر چکی ہے، وہ بھی زویا کے بھائی اذلان کے ساتھ۔ اذلان نے شادی کی رات انوشا کو منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دی اور مزید اسے اپنے جال میں پھنسایا، یہاں تک کہ اس نے شوہر ہونے کا حق بھی وصول کر لیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، انوشا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے گھر والوں نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی، لیکن کوئی خبر نہ ملی۔ انوشا روزانہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اب اذلان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل رہا تھا۔ ایک دن اذلان نے غصے میں انوشا کو تھپڑ مار دیا۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے،
آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انوشے نے روتے ہوئے اذلان سے کہا، نہیں کرتا میں تم سے پیار، نہیں ہے تم سے کوئی محبت، یہ تو صرف ایک جال تھا تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تباہ کرنے کا۔ جس طرح تم لوگوں نے میری بہن کا گھر تباہ کیا، اسی طرح میں نے بھی تمہیں تباہ کر دیا۔ اب تم کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اذلان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف نظر آ رہی تھی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میرا کیا قصور تھا، میری زندگی کیوں برباد کی؟ انوشے نے روتے ہوئے اذلان کا گریبان پکڑا اور اونچی آواز میں کہا، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ، اکیلی ہو تم، بالکل اکیلی۔ اذلان نے انوشے کو بیڈ کی طرف دھکا دیا جس سے اس کے سر پر چوٹ لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچا کر اذلان اور اس کی بہن زویا امریکہ چلے گئے۔ اب انوشے کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ہسپتال میں اس کا چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، نرس نے خوشی سے انوشے کو بتایا، جبکہ انوشے پہلے ہی صدمے میں تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ لیکن آپ کے شوہر جا چکے ہیں، نرس نے مزید بتایا۔ کہاں جا چکے ہیں؟ انوشے کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں اور پھر وہ چلے گئے۔ ایسے کیسے چلے گئے؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ انہیں اس خبر کا بتانا تھا نا، انوشے نے روتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ امی ابو کو کیا جواب دوں گی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ یا اللہ تو ہی میری مدد کر، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں جب میں اس انسان کی باتوں میں آ گئی، یا اللہ مجھ پر کرم فرما۔ انوشے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ جب وہ بہتر ہوئی تو واپس اپنے والدین کے گھر گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اذلان کی باتوں میں آ گئی تھی، میں نے اس سے نکاح کیا اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی بہن کا بدلہ مجھ سے اس طرح لے گا۔ پلیز امی ابو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انوشے روتے ہوئے اپنے والدین سے معافی مانگ رہی تھی۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، تم نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد تم بیٹی کہلانے کے قابل نہیں رہی، نکل جا اس گھر سے اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے باپ نے غصے سے کہا، نہیں امی ابو، ایسا نہیں کریں، میرا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں، اذلان بھی امریکہ چلا گیا ہے، اذلان نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے شادی کی، لیکن اب مجھے سب سمجھ آ گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی ماں نے کچھ کہے بغیر زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تم نے ہماری محبت کا یہی صلہ دیا ہے، تم پر اعتماد کر کے تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دی تھی، اب جاؤ اپنے اس اذلان کے پاس اور دوبارہ کبھی یہاں واپس مت آنا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ امی ابو میری بات سن لیں، امی ابو۔ وہ گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ رات ہونے کو تھی، کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا، وہ کہاں جاتی؟ اور اب وہ اکیلی بھی نہیں تھی، بلکہ ایک معصوم جان بھی اس کے اندر پل رہی تھی۔ کہاں جاؤں گی میں؟ اذلان، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انوشے کے دل میں اذلان کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب تو اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک گھر میں پایا اور ایک بوڑھی عورت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ میرے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹا، تم سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی، تمہیں میں وہاں سے گھر لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ کمزوری ہے اور پہلے ہی تمہارے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ بوڑھی عورت نے بتایا۔ مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے پیار سے کہا، مگر انوشے خاموش رہی۔ بیٹا بتاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی میرا انتظار نہیں کرے گا، میں اکیلی رہ گئی ہوں، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ انوشے نے روتے ہوئے بتایا، آپ مجھے ایک رات کی پناہ دے دیں، صبح میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انوشے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کہاں جاؤ گی تم؟ کہاں رہتی ہو؟ مجھے بتاؤ بیٹا۔ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، لیکن میں کچھ کروں گی، اپنا گھر بناؤں گی، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ انوشے نے اپنے آپ کو بہادر دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تم اپنا گھر نہیں بنا لیتی تم یہاں رہ سکتی ہو، میرا بھی کوئی نہیں ہے، میری ایک بیٹی تھی لیکن وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، آج تک اس کا انتظار کر رہی ہوں مگر وہ نہیں آئی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی آپ روئیں مت، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھ سکتی ہیں، ایک دن آپ کی بیٹی ضرور واپس آئے گی، تب آپ اس سے ہزار گلے شکوے کرنا، لیکن اسے گھر سے مت نکالنا۔ انوشے بے بسی کے عالم میں بول رہی تھی۔ انوشے نے گریجویشن کی ہوئی تھی،
اس لیے اس نے ایک کمپنی میں ملازمت شروع کر دی۔ وہ صبح سے شام تک کام پر رہتی اور رات کو اس بوڑھی عورت کے گھر آ جاتی۔ اسی طرح اس کی زندگی گزرنے لگی۔ وقت اور حالات نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اذلان پہلے اپنی زندگی میں خوش تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ سکون سے رہتا تھا، اور پھر اس نے اپنی بہن کی دوسری شادی بھی اس شخص سے کروا دی جسے زویا شادی سے پہلے ہی پسند کرتی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اذلان کی خوشحال زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے پہلے شوہر پر کتنے جھوٹے الزام لگائے، اذلان کی نظروں میں انہیں نیچا دکھایا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ حارث مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، جبکہ حارث نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زویا ہنستے ہوئے اپنے دوسرے شوہر کو یہ سب بتا رہی تھی، بلکہ میں ہی اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اس کی ماں باپ کے بارے میں بھی بہت برا کہا، یہاں تک کہ شادی کی رات ہی حارث سے کہہ دیا تھا کہ میرے قریب مت آنا، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بھائی کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اور دیکھو، اذلان نے میری باتوں میں آ کر حارث کی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ اسی دوران اذلان بغیر اطلاع دیے گھر آ گیا اور ان کی ساری باتیں سن لی۔ یہ سن کر اذلان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اذلان دل ہی دل میں رو پڑا۔ آپ سے مجھے امید نہیں تھی، آج آپ نے میرا بھرم توڑ دیا۔ آپ تو آپ ہی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اگر وہ شادی توڑنا چاہتی تھی تو ویسے ہی بتا دیتی، یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کی وجہ سے میں نے ایک مظلوم اور بے گناہ لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ آج سے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھول جائیں کہ آپ کا کوئی بھائی بھی تھا، اذلان نے غصے سے کہا۔ لیکن اذلان، میری بات تو سنو۔ زویا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سننے کو اب کیا باقی ہے آپی؟ سب کچھ تو سن لیا میں نے، اذلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اب اذلان بے چین رہنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ 9 ماہ گزر گئے اور ایک ننھا سا معصوم بیٹا انوشے کی گود میں آیا، جسے دیکھ کر انوشے بے حد خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ابھی تک اسی بوڑھی اماں کے گھر رہ رہی تھی۔ دوسری طرف اذلان اپنی زندگی میں بے حد پریشان اور اکیلا ہو گیا تھا۔ وہ کام کی مجبوری کی وجہ سے پاکستان واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ اس نے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان واپس آتے ہی اذلان سب سے پہلے انوشے کے امی ابو کے گھر گیا۔ ہمارے لیے انوشے مر چکی ہے، اور تم بھی نکل جاؤ اس گھر سے، دوبارہ کبھی یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ تم نے اور تمہاری بہن نے مل کر جو ہمارے ساتھ کیا، اس کے بعد ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، انوشے کے والد نے غصے سے کہا۔ میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میری بہن نے مجھے حقیقت سے گمراہ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تاکہ آپ لوگوں سے بدلہ لے سکوں۔ لیکن اب میں حقیقت جان چکا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ غلطی ساری میری بہن کی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اذلان ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، جبکہ شرمندگی اور پچھتاوا اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ جو کچھ بھی تم نے اور تمہاری بہن نے کیا، اس کے بعد تم قابل معافی نہیں ہو۔ انوشے کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور کہاں ہے انوشے؟ انہوں نے پوچھا۔ انوشے میرے ساتھ تو نہیں ہے، میں تو ابھی امریکہ سے آیا ہوں۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی، اذلان نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، وہ اس رات ہمارے گھر آئی تھی، لیکن ہم نے اسے نکال دیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، انوشے کے والد نے بتایا۔ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے اذلان خوش ہوا، لیکن فوراً اس کی خوشی ماند پڑ گئی جب اسے یاد آیا کہ انوشے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے نکاح میں انوشے کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے ہی اسے محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ بیچاری تو کہتی تھی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، مگر میں نے ہی کہا تھا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بعد میں سب مان جائیں گے، لیکن پھر میں نے اس پر ظلم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سچ بتا رہا تھا۔ یہ سن کر انوشے کی ماں زور زور سے رونے لگی۔ ہائے، میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ وہ دوبارہ کبھی واپس بھی نہیں آئی۔ آپ اسے ڈھونڈیں نا، دیکھیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ انوشے کی ماں نے روتے ہوئے انوشے کے والد سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، یہ غلطی میری ہے اور اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انوشے کو ڈھونڈ نکالوں گا اور آپ سے ملواؤں گا۔ بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی بہن کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، اذلان نے انوشے کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا ہے، لیکن میں انوشے کو کہاں ڈھونڈوں؟ یا اللہ، مجھے جلدی اس سے ملا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔
میں باپ بننے والا تھا، کاش مجھے یہ سچائی پہلے ہی معلوم ہو جاتی۔ اذلان گاڑی چلا رہا تھا اور یہی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ رات تک کراچی کی تقریباً ہر سڑک پر گھوم چکا تھا، لیکن انوشا اسے کہیں نہ ملی۔ وہ پولیس اسٹیشن بھی گیا مگر وہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ بستر پر لیٹ تو گیا مگر سو نہ سکا۔ انوشا کی فکر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ اب اذلان کے دل میں انوشا کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ انوشا اور اس کا بچہ اس کے ساتھ رہیں، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ اذلان کو انوشا کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ روز اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا لیکن ہر بار ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ پھر بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری طرف انوشا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ اب وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے جیتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام ارسلان رکھا تھا۔ انوشا صبح ملازمت پر چلی جاتی اور ارسلان کو بوڑھی اماں کے پاس چھوڑ جاتی۔ بوڑھی اماں سارا دن ارسلان کے ساتھ کھیلتی رہتی، اس کا خیال رکھتی اور اسے اپنے نواسے کی طرح محبت دیتی۔ شام کو جب انوشا واپس آتی تو ارسلان خوشی سے دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتا۔ ماما، آپ آ گئی؟ ارسلان کی ننھی سی آواز سن کر انوشا کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ اسے گود میں اٹھا لیتی اور اس کے ماتھے کو چومتی۔ رات کو وہ بوڑھی اماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتی اور آخر کار سو جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انوشا ہر طرح کے حالات برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ دفتر میں اس کی ایک لڑکی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی جس کا نام انسا تھا۔ انوشا اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی اور انسا بھی ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر انسا نے پوچھا، انوشا، تم نے کبھی ارسلان کو اس کے والد کے بارے میں نہیں بتایا؟ انوشا چند لمحے خاموش رہی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرنا سیکھے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ لیکن ایک دن تو وہ پوچھے گا نا، انسا نے نرمی سے کہا۔ پوچھتا ہے؟ انوشا کی نظریں جھک گئیں۔ اور پھر تم کیا کہتی ہو؟ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ اس کے بابا بہت دور رہتے ہیں، انوشا نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ کچھ دن بعد ارسلان ضد کرنے لگا، مما، میرے سب دوستوں کے پاس اپنے بابا کی تصویریں ہیں، مجھے بھی اپنے بابا کی تصویر دیکھنی ہے۔ پہلے تو انوشا نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب ارسلان مسلسل ضد کرتا رہا تو آخر کار اس نے اذلان کی ایک پرانی تصویر نکال کر اسے دکھا دی۔ ارسلان نے تصویر دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ میرے بابا ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ انوشا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی، یہ تمہارے بابا ہیں۔ ارسلان تصویر کو دیکھ کر مسکرایا۔ ماما، میرے بابا تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر انوشا خاموش ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت ایک بار پھر اس کی زندگی کو اذلان کے راستے پر لے جانے والی ہے اور بہت جلد ایک ایسا اتفاق ہونے والا تھا جو برسوں سے بچھڑے 2 لوگوں کو آمنے سامنے لے آئے گا۔ اذلان کے بچپن کے دوست کی شادی تھی اور اس نے اذلان سے کہا کہ وہ لازمی اس کی شادی میں آئے۔ اذلان کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن دوست کے اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مہندی پر تو وہ نہیں گیا کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن بارات میں دوست کے بار بار اصرار کرنے پر وہ چلا گیا۔ اس دن کچھ ایسا ہوا جس کا اذلان کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے بابا ہو نا؟ ایک چھوٹا سا گول مٹول بچہ اذلان کے پاس آیا اور بڑی معصومیت سے اس سے یہ الفاظ کہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارا بابا نہیں ہوں، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا۔ نہیں، آپ ہی میرے بابا ہیں، میں نے آپ کو تصویر میں دیکھا ہے، ماما نے مجھے دکھایا تھا، ارسلان نے اپنے ننھے الفاظ دہرائے۔ اذلان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی جو کوئی اور نہیں بلکہ انوشا ہی تھی جو بالآخر اسے مل گئی تھی۔ اذلان کے دوست کی شادی انوشا کی سہیلی انسا سے ہو رہی تھی اور دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ اذلان انوشا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف انوشا بھی اسے دیکھ کر انتہائی حیران تھی۔ بیٹا چلو یہاں سے، چلو گھر چلتے ہیں، انوشا نے ارسلان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارسلان اس وقت 4 سال کا تھا، اس لیے وہ کافی باتیں کر لیتا تھا۔ نہیں ماما، مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ بیٹا چلو، میں کہہ رہی ہوں نا، یہاں پر ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے، انوشا نے اپنے بیٹے سے کہا جو چلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن انوشا اسے زبردستی لے کر جا رہی تھی۔ جب ارسلان نے انوشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، اب وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں رہی تھی۔ انوشا رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ اذلان نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر چلنا شروع کر چکی تھی۔ وہ ہال سے باہر آ چکی تھی جبکہ اذلان بھی اس کے پیچھے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کیوں روک رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا برباد کرنا رہ گیا اب؟ آپ باقی میرے گھر والے تو مجھ سے چھین ہی چکے ہیں، اب کیا یہ بیٹا بھی چھیننا چاہتے ہیں؟
انوشے نے اونچے اور سخت لہجے میں کہا جب اذلان اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے ایک بار اپنی غلطی سدھارنے کا موقع تو دو۔ اذلان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا ہے، اور گناہ معاف نہیں کیے جاتے، اس لیے آج تو آپ میرے سامنے آ گئے ہیں، لیکن کوشش کرنا دوبارہ کبھی ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کہتے ہی وہ رکشے میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اذلان نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن وہ رکی نہیں۔ اذلان کے دل میں انوشے کو واپس پانے کی امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی۔ اب بس اسے انوشے سے معافی مانگنی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گیا اور اس کے گھر کا پتہ لگایا، لیکن انوشے کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اذلان اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اذلان نے انوشے کے گھر کا پتہ لگا لیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر اس کے گھر گیا۔ دروازہ بڑی بی نے کھولا۔ آپ کون؟ بڑی بی نے پوچھا۔ میں انوشے کا شوہر ہوں۔ انوشے یہیں رہتی ہے نا؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے بڑی بی سے کہا۔ جی یہیں رہتی ہے، لیکن پہلے تو کبھی آپ نظر نہیں آئے، آج کیسے؟ بڑی بی نے اذلان سے پوچھا۔ وہ ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں اور انوشے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی ملی ہی نہیں، لیکن اب مل گئی ہے۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اذلان نے اپنی بات بتائی۔ لیکن اس وقت تو انوشے گھر پر نہیں ہے، وہ تو جاب پر گئی ہوئی ہے اور رات کو ہی آئے گی۔ بڑی بی نے اذلان کو مزید آگاہ کیا۔ اور میرا بیٹا؟ اذلان نے فوراً پوچھا۔ وہ اندر ہی ہے لیکن سو رہا ہے، اور انوشے کی اجازت کے بغیر میں آپ کو اس سے ملنے نہیں دے سکتی۔ بڑی بی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھے یہ تو بتا سکتی ہیں نا کہ انوشے کہاں جاب کرتی ہے؟ اذلان نے مزید پوچھا۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن شاید مین روڈ پر کسی جگہ، MO کچھ اس طرح کا نام بتاتی تھی، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ بڑی بی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ کس جگہ کی بات کریں گے، آپ کا شکریہ۔ اذلان یہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اذلان شام 7 بجے، جو انوشے کی چھٹی کا وقت تھا، گلاب کے پھول لیے اس کے دفتر کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انوشے نے اسے دیکھتے ہی نظر انداز کر دیا اور رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ انوشے آ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ آؤ ہم اپنے گھر چلتے ہیں، اذلان نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ انوشے نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور رکشہ ڈھونڈنے لگی۔ انوشے پلیز مجھے معاف کر دو، میری بات سن لو ایک بار، میں حقیقت سے انجان تھا، اذلان نے مزید کہا۔ کیا کہا؟ گھر چلو، اس گھر جہاں سے مجھے نکالا گیا، مجھے بے سہارا کر کے خود آپ امریکہ چلے گئے تھے، اور آپ انجان تھے نا؟ تو اب میں بھی انجان ہوں۔ انوشے کے لہجے سے اس کی نفرت کا اندازہ صاف ہو رہا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور گھر چلی گئی، جبکہ اذلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ آج ایک لڑکا آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ تیرا شوہر ہے، بڑی بی نے بتایا۔ انوشے پہلے تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی۔ اتنی دیر چھوڑنے کے بعد شوہر کا حق جتانے آیا ہے وہ، ارسلان کا بھی پوچھ رہا تھا وہ، بڑی بی نے مزید کہا۔ پھر کیا کہا آپ نے؟ انوشے نے فوراً جواب دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ انوشے کی اجازت کے بغیر میں نہیں ملوا سکتی، بڑی بی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا، اب جب بھی وہ آئے تو آپ دروازہ مت کھولنا، اگر کبھی اس نے زبردستی کر کے ارسلان کو لے گیا تو میں تو اکیلی رہ جاؤں گی۔ انوشے کے دل میں یہ خوف تھا کہ اذلان ارسلان کو اس سے چھین نہ لے۔ کچھ دن تک اذلان اسی طرح اس کے دفتر کے باہر کھڑا رہتا، لیکن انوشا اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی جاتی۔ مگر اذلان نے ہار میں نہیں مانی، وہ انوشا سے محبت کرتا تھا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کسی طرح دفتر سے انوشا کا نمبر حاصل کر لیا۔ تمہیں ہمارے بیٹے کی قسم، اگر کبھی تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو ایک بار کل اسی جگہ پر ملنا مجھے جہاں ہم پہلی دفعہ ملے تھے۔ انوشا کے نمبر پر اذلان کا پیغام آیا ہوا تھا۔ اس نے کال اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر غلطی سے انوشا نے کال اٹھا بھی لی تو وہ اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے اس نے انوشا کو ملنے کے لیے پیغام دیا۔ انوشا نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اذلان جیسا بھی تھا، آخر اس کے بیٹے کا باپ ہی تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ نہیں جائے گی، لیکن پھر اسے پیغام میں کی گئی بات یاد آ گئی، کیونکہ اذلان نے اسے ارسلان کی قسم اور محبت کا واسطہ دیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑا۔ اگلے دن انوشا آفس سے چھٹی کے بعد اسی ریسٹورینٹ میں گئی جہاں پر وہ اذلان سے پہلی بار ملی تھی۔ اذلان اس کا وہاں پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ پلیز یہاں بیٹھو، انوشا کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ اگر میں یہاں آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں اب بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ انوشا نے اذلان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایسا کہا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اذلان نے کہا۔ جلدی بولو، مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ انوشا نے کہا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ منگواؤں تمہارے لیے؟ اذلان نے محبت سے پوچھا۔
ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں، انوشے نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جو بھی بات کروں گا اس کے بعد جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن میری بات تحمل اور اچھی طرح سننا، اذلان نے پیار سے کہا۔ زویا آپی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ میں نے ان کی شادی حارث بھائی سے کروا دی، لیکن مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ شادی ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وہ گھر آ کر مجھے یہ بتاتی تھی کہ حارث اور اس کے گھر والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، اور اکثر تو ان کے چہرے پر چوٹ کے نشان بھی ہوتے تھے۔ مجھے اس چیز کا بھی نہیں پتہ تھا کہ حارث بھائی نے طلاق انہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے دی تھی۔ انہوں نے تو مجھے یہی بتایا کہ حارث میرے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ مجھے منحوس کہتے ہیں، اور اب انہوں نے مجھے طلاق دے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا ہے۔ اب ان سب باتوں کے بعد میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہیں بدلے کا ذریعہ بنا لیا۔ لیکن اب میں سچ جان چکا ہوں، اس لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میری غلطی قابل معافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز انوشے، ہمارے بیٹے کے لیے مجھے معاف کر دو اور چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ اذلان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، اب میں جا سکتی ہوں؟ انوشے اب بھی ویسی ہی تھی۔ پلیز انوشے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 4 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے گھر بھی گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ تم کبھی واپس ہی نہیں گئی۔ میں نے ان سے بھی معافی مانگی اور تمہاری امی سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ایک دن ضرور واپس لے کر جاؤں گا۔ انوشے وہاں سے اٹھی اور جانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے خدا سے کتنی دعائیں مانگی ہیں، مجھے ایک بار معاف کر دو، دوبارہ کبھی دل نہیں دکھاؤں گا۔ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھو انوشے۔ اذلان انوشے کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ انوشے اب سوچوں میں گم تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک شرط پر معاف کروں گی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ انوشے نے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہے۔ نہیں انوشے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور تم طلاق کی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا یار؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے اب میرا اعتبار توڑا تو کبھی آپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی کبھی میں نظر آؤں گی۔ انوشے نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اذلان نے فوراً کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں، تمہارے بغیر اس گھر میں میرا بھی دل نہیں لگتا۔ اذلان نے محبت سے انوشے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انوشے مان گئی۔ اذلان اور انوشے ارسلان کو اپنا سامان لینے کے لیے بڑی بی کے گھر گئے۔ آنٹی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں، لیکن میں آپ کے گھر ہفتے میں 1-2 بار چکر لازمی لگایا کروں گی۔ آپ نے جو مجھ پر احسان کیا جب کوئی میرا نہیں تھا، تو آپ نے مجھے اپنے گھر میں بنا دی، اس کے لیے جو بھی میں کرنا چاہوں کم ہے۔ تھینک یو سو مچ آنٹی۔ انوشے کی خوشی اس کی آنکھوں اور باتوں میں صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن اپنے گھر جانے کے بعد اس بڑی بی کو بھول نہ جانا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے۔ بڑی بی نے کہا۔ نہیں آنٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ ارسلان بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ بالآخر اسے بھی اپنے باپ کا پیار مل گیا تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ انوشے، سب سے پہلے میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ان سے لازمی ملواؤں گا۔ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ غلطی ساری میری تھی تو وہ بہت روئی تھی۔ اذلان نے انوشے سے کہا۔ لیکن انوشے نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، تم فکر نہیں کرو، بس مجھ پر یقین رکھو۔ اذلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو انوشے بھی مسکرانے لگی۔ دروازہ انوشے کی امی نے کھولا تھا، اور انوشے کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئیں۔ دیکھو انوشے کے بابا، کون آیا؟ ہماری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ انہوں نے انوشے کو گلے لگاتے ہوئے اس کے ابا کو بلایا، اور انوشے اور اس کی امی زاروں قطار رونے لگی۔ انوشے بیٹا، مجھے اور تمہارے ابا کو معاف کر دو، ہم نے تمہیں اس رات گھر سے نکال دیا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہاں رہتی تھی تم؟ کیسے گزارا کیا تم نے؟ اور یہ بچہ تمہارا ہے؟ انوشے کی امی نے اس سے کہا۔ یہ آپ کا نواسا ہے، انوشے نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور امی، پہلی باتوں کو چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سب اپنے اپنے مقام پر خوش تھے۔ اذلان کو انوشے اور ارسلان دونوں مل گئے تھے، اور وہ اپنی غلطی بھی سدھار چکا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اذلان اور انوشے اپنے گھر چلے گئے۔ اذلان نے کچھ ملازمین سے کہہ کر گھر کو بہت اچھی طرح سجایا ہوا تھا۔ خاص طور پر انوشے اور اذلان کے کمرے کو نہایت خوبصورت بنایا گیا تھا۔
بیڈ پر پھولوں کے ساتھ اذلان اور انوشے لکھا ہوا تھا اور ارسلان کے لیے بھی ایک خوبصورت کمرہ بنایا گیا تھا جہاں اس کی پسند کی ساری چیزیں موجود تھیں اور ہر طرف کھلونے ہی کھلونے تھے۔ آج اذلان اور انوشے کی زندگی کی ایک بہت اہم رات تھی۔ وہ اس وقت کو خوشی اور اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ اذلان نے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت گزارا، لیکن اس کے سونے کے بعد وہ انوشے کے پاس چلا گیا۔ انوشے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں جی میڈم، کیسا لگ رہا ہے آج اپنے کمرے میں واپس آ کر؟ اذلان نے محبت سے انوشے کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ انوشے کو بہت شرم آ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ 5 سال بعد اسے اپنے ماں باپ اور شوہر واپس مل گئے تھے۔ جی میں بہت خوش ہوں، انوشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذلان نے انوشے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، محبت سے اسے گلے لگایا اور پھر اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ اگلی صبح اذلان کے اٹھنے سے پہلے ہی انوشے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اذلان اٹھے نا، صبح کے 10 بج گئے ہیں، ناشتہ کر لیں، پھر مجھے جاب پر بھی جانا ہے، انوشے نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ سونے دو یار، اتنے دنوں کے بعد تو سکون کی نیند آئی ہے، اور جاب پر کیوں جانا ہے؟ پہلے تمہیں جاب کی ضرورت تھی، اب میں ہوں نا، میں تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا، تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اذلان نے پیار سے انوشے کو سمجھایا۔ انوشے اس کی بات مان گئی اور اس نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ماما بابا آئیں نا، میرے ساتھ کھیلیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارسلان ضد کرنے لگا، چنانچہ انوشے اور اذلان دونوں اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ روز بروز ان کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ ایک خوشحال خاندان کی طرح زندگی گزارنے لگے تھے۔ اذلان اور انوشے نے ارسلان کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ اب اذلان کام پر جانے سے پہلے ارسلان کو اسکول چھوڑتا اور انوشے کو خود اسے اسکول لینے جاتی۔ اذلان سارا دن کام پر ہوتا، جبکہ انوشے گھر کے کام کرتی، ارسلان کا خیال رکھتی اور رات تک اذلان کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر سب مل کر کھانا کھاتے اور سو جاتے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ انوشا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، میری وجہ سے تم نے بہت سی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ انوشے نے دروازہ کھولا تو سامنے زویا کھڑی تھی جو اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ انوشے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کچھ بول نہ سکی۔ آپ اندر آئیں، اذلان اندر ہی ہیں، انوشے نے بس اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زویا اندر آئی، شرمندگی اور پچھتاوا اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ انوشے نے کہہ دو کہ اس گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، ان کا بھائی ان کے لیے مر چکا ہے، اذلان نے انوشے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اذلان میری بات سنو پلیز، ایسا نہ کرو، اس لڑکے نے صرف پیسوں کے لیے مجھ سے شادی کی تھی اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں بہت مشکل سے امریکہ سے یہاں آئی ہوں، تم میرا آخری سہارا ہو، پلیز مجھے معاف کر دو، اپنی بڑی بہن کو معاف کر دو، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ اذلان وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ انوشے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ آپ نے ہی تو سب ٹھیک کیا ہے، پھر باقی کام ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے ملوایا ہے تو کیا خود اپنی بہن سے نہیں ملیں گے؟ انوشے نے اذلان کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ انہیں معاف کر دیں، اس کام کو بھی ادھورا نہ چھوڑیں، انوشے نے مزید کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، اذلان نے انوشے کے کہنے پر کہا۔ تھینک یو سو مچ انوشے، تم جیسی بھابھی سب کو ملے، میں تمہاری مجرم ہوں اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ بھی میں نے بہت برا کیا ہے، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زویا نے انوشا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ آپ ہاتھ نہ جوڑیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کچھ کھائیں گی؟ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، انوشا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں بھوک تو مجھے لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہو تو پلیز لے آؤ، زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زویا نے انوشے کے ہاتھ کا کھانا کھایا جو اسے بے حد پسند آیا اور پھر وہ ان کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد زویا نے انوشے سے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فارغ ہو کر میری بات سننا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں، مگر میری بات کا برا مت ماننا، زویا نے انوشے سے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر کہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں تمہارے بھائی حارث سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز برا مت سمجھنا، زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس میں برا سمجھنے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، میں اذلان سے بات کرتی ہوں، پھر امی ابو سے بھی بات کروں گی، انوشے نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انوشا اذلان کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر گئی۔ امی ابو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ ایسا کریں حارث بھائی کو بھی بلا لیں، انوشا نے کہا۔ اس بات کا بھی اذلان کو نہیں پتہ تھا۔ ایسی کیا بات ہے بیٹا جو تم حارث کو بھی بلا رہی ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ حارث نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا تھا، اسے تو شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی میں چاہتی ہوں کہ حارث بھائی کی شادی دوبارہ زویا آپی سے ہو جائے، انوشا نے اپنی بات شروع کی۔ یہ بات سن کر سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو انوشے؟ اذلان نے حیرانی سے پوچھا۔ جی میں یہی چاہتی ہوں، اب آپ دیکھیں نا کہ زویا آپی کتنی بدل گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس بار یہ بات انہوں نے خود کی ہے کہ وہ حارث بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن انوشا اب کیسے؟
حارث نے کہا۔ حارث بھائی آپ اطمینان رکھیں، جیسے ہر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے ویسے انہیں بھی ہو گیا ہے، آپ بس مان جائیں وہ بہت اچھی ہیں، بالکل بدل گئی ہیں۔ انوشے نے زویا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ امی ابو آپ کچھ سمجھائیں نا انوشے کو۔ حارث نے کہا۔ بیٹا جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے ہمیں منظور ہے، دیکھ لو تمہاری بہن تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچے گی۔ انوشے کی ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے مجھے یہ شادی منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ حارث نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ شرط کا سن کر سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ کیا شرط؟ انوشے نے فوراً پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح سادگی سے ہو۔ حارث نے مزید کہا۔ ٹھیک ہے ہمیں یہ شرط منظور ہے، انوشے نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا۔